میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز ہر حال میں ادا کرے، نماز پڑھو۔ نماز بہت قیمتی چیز، جیسے انسان کے لیے سر قیمتی ہے، ویسے ہی مسلمان کے لیے نماز قیمتی چیز ہے۔ یہ بات کو نوٹ کر لو۔ تو نماز ہر حال میں ادا کرو، نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھو۔ حدیث میں نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سک رہے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سک رہے، لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سک رہے، اشاروں سے پڑھو۔ یہاں تک اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز اگر آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کے اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھو۔ اگر آپ کھڑے ہو کے چیئر پہ بیٹھ کے یا زمین پر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، آپ اور لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سک رہے ہیں، تو آپ کو بہت آسان ہے، اشاروں میں نماز ادا کرو، اشاروں میں ادا کرو نماز۔ لیکن نماز پڑھو، نماز ہر حال میں ادا کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر گھر میں اگر باپ کا انتقال ہو جان دو، یا ماں کا انتقال ہو جان دو، یا بھائیوں کا یا بہن کا انتقال ہو جان دو، یا نوشا دولہا بن کر اسٹیج پر بیٹھے ہوا ہے، وہاں بھی اس کو حکم ہے نماز پڑھنے کا۔ یا دلہن اسٹیج پر بیٹھی ہوئی ہے دلہن بن کے، یہاں تک اس کو حکم ہے کہ نماز ادا کرنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے جانا ہے، شریعت کی نماز پڑھ کر جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ گھر میں اگر چھوٹی سی دعوت ہے دو یا بڑی سی بڑی دعوت ہے دو، لیکن نماز ادا کرنا ہے، نماز معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں ادا کرو۔ اگر پیر سوجن آگے، پیر درد ہے، پھر اگر آپ پھر بھی پڑھ نہیں سک رہے کھڑے ہو گئے، تو آپ وضو میں بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سک رہے اشاروں سے پڑھو، نیچے بیٹھ کے پڑھو، لیکن نماز ادا کرو، نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے انعام دے رہے ہیں۔ نبی فرما رہے حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے پر بڑے بڑے انعام جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پہلا ہے رزق کی تنگی دور کروں گا، دوسرا ہے قبر کے عذاب سے بچاؤں گا، تیسرا ہے پسرات کا راستہ بجلی کے طرح گزارنے کا انعام دوں گا، چوتھا ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کروں گا، پانچواں ہے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھنے والوں کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جہنم کی آگ اس شخص پر حرام ہے، اس شخص کو نہیں چھیوں گی جو نمازی ہے۔ تو نماز بہت قیمتی چیز ہے، نماز ہر حال میں ادا کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ نماز چھوڑ کے ہم غفلت میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے، غفلت میں زندگی گزاری تو زندگی گزر جائیں گی، لیکن زندگی میں ثواب نہیں ملے گا۔ اگر زندگی گزارے اس پہ ثواب ہونا چاہتے ہو تو غفلت میں زندگی مت گزارو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا ذکر کر کے زندگی گزارو، نماز پڑھ کر زندگی گزارو، قرآن مجید کی تلاوت کر کے زندگی گزارو۔ انشاءاللہ یہ زندگی میں بھی ثواب ہوں گا، آپ کی عمر میں برکت ہوں گی انشاءاللہ، کمائی میں برکت ہوں گی انشاءاللہ، گھر میں برکت ہوں گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھو، ہر حال میں ادا کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ حدیث میں اپنے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کے لیے کہو، نماز سکھاؤ۔ اگر نماز 10 سال کا ہو جائے بچہ جب نماز نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھنے پر تنبیہ کرو، مارو، یہاں تک اپنے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نماز بہت قیمتی چیز ہے۔ جیسے میں شروع میں فرمایا انسان کے لیے سر کتنی قیمتی چیزیں، ویسے ہی مسلمان کے لیے نماز قیمتی چیزیں۔ حدیث میں ہے نبی فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص نمازی ہے، نماز پڑھنے والا ہے، وہی شخص دین سے تعلق، وہی شخص کی پہچان دین سے۔ جو نمازی نہیں ہے اس شخص کی پہچان، اس شخص کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو دین سے تعلق اپنا نہیں ہے، پہچان نہیں ہے دین سے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو دین سے پہچان ہے، دین سے تعلق ہے اپنی۔ الحمدللہ
شریعت پر چلو، ایک اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی گزارو، شریعت پر چلو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔